السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور اب دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام۔ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے ملتمس ہوں کہ اللہ میری اس معاملہ میں رہنمائی فرمائے، مدد فرمائے، نصرت فرمائے، میرے لیے آسانیاں فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 43 تا 45 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عفی اللہ عنک لما اذنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ سورۃ توبہ کی اس حصہ میں جہاد کے متعلق سخت احکامات ہیں۔ ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کو ضبط اور صبر کی تلقین فرمائی، پھر آہستہ آہستہ تھوڑے سے مسلمان مضبوط ہوئے تو جہاد کی ترغیب دی، اور پھر جب مکہ فتح ہوا تو مشرکین اور شرک کو صفایا کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اب تم جہاد کرو، بیت الحرام کو مشرکوں سے اور شرک سے پاک کرو۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پھر جہاد کو فرض عین قرار دیا، جہاد کا یعنی حکم آ گیا تو فرمایا عفی اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف فرمائے، لما اذنت لہم، آپ نے انہیں کیوں اجازت دی۔ یعنی اس حصہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ بزدلی دکھا رہے ہیں، کچھ ہیلے بہانے کریں گے، اللہ سب کو جانتا ہے۔ اب اللہ اس کی تصویر کشی کر رہے ہیں کہ یعنی کوئی منافق آپ کے پاس آیا، آپ نے مجبوری کی ظاہر کر کے اس نے رخصت حاصل کرنی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل انسان تھے، آپ نے اجازت دے دی تو گویا ان کو ایک بہانہ مل گیا کہ بھئی اجازت مل گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں دیکھیں، یہاں بھی ایک بہت اہم ایک نقطہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی اگر جانتے کہ یہ منافق ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، حیلہ بہانے بنا رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں اجازت نہ دیتے۔ آپ اس کی بات کو اپنے حقیقت سمجھتے ہوئے آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ کے لیے واضح ہو جاتا صدقوا الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تمہیں یہ سمجھنا چاہیے، تم نے جلدی اس کو اجازت دے دی۔ اللہ جانتے ہیں کہ تم کو یہ واضح کر لینا چاہیے تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کر رہا ہے، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل کی بات کو نہیں جانتے تھے، ہم بڑے بڑے یعنی کہ غلط میں پڑ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر تھے، افضل الانبیاء تھے، امام الانبیاء تھے، لیکن اتنا ہی جانتے تھے جتنا پیارے اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا تھا۔ وہ ایک منافق بہانہ بنا کر آپ سے اجازت لے کر چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کی تصویر کشی فرما رہے ہیں۔ لا یستأذنک الذین، وہ لوگ جو اللہ پر یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ویوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ آپ سے اجازت کے طالب ہو ہی نہیں سکتے، وہ جہاد نہ کریں گے اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں لا یستأذنک الذین، وہ لوگ اجازت طلب نہیں کریں گے آپ سے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اپنے مال اور جان سے، وہ ایسا نہیں کریں گے۔ یہ تو منافق ہیں، بزدل ہیں۔ سچا مومن مسلمان ایسا نہیں کرے گا، وہ ایسی صورتحال میں بہانہ بازی نہیں کرے گا، ڈٹ کے آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ واللہ علیم بالمتقین،
اللہ متقی بندوں سے خوب واقف ہے، یعنی اللہ واقف ہیں، اللہ جانتے ہیں۔ اگر آپ کے علم میں یہ بات نہیں بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں تو ان کے دل کی بات کو جانتا ہوں۔ انما یستأذنک الذین، آپ سے رخصت تو وہی مانگ رہے ہیں لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، والیوم الآخر، اور اللہ پر آخرت کے ایمان دن پر بھی ایمان نہیں رکھتے، ورتابت قلوبہم، اور وہ شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو کمزور ایمان والے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ لوگ ہیلے بہانے کر کر اپنی جان کو بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں بظاہر مشکل نظر آ رہا ہے، وہ اپنی مال اور جان کو بچانا چاہتے ہیں اور بہانے لگا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ایسا نہیں کریں گے، وہ آپ سے اجازت نہیں، وہ آپ پر مر مٹنے کے لیے، اسلام پر مر مٹنے کے لیے وہ تیار ہیں، ان میں جذبہ ہے۔ فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے اسی شک و شبہ کے اندر متردد ہیں۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں مومن جو ہے جب وہ ایمان لے آتا ہے تو پھر اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، وہ ادھر ادھر کی باتیں، جس کا دل مضبوط نہیں ہوتا وہ مومن ہی نہیں کہلاتا، جو شک و شبہ میں پڑتا ہے وہ مومن نہیں کہلاتا، وہ خام خواہ اپنے آپ کو یعنی تردد میں ڈال رہے ہیں، شک و شبہ میں ڈال رہے ہیں، اور وہ حقیقی طور پر وہ مومن اور مسلمان نہیں ہیں۔ یہ کہ اس حصہ میں بار بار اللہ رب العالمین مومنوں کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو یہ ترغیب دے رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں، سرزنش کر رہے ہیں کہ خبردار دین کی خاطر نکلو، اللہ کے نبی کے حکم پر نکلو۔ دیکھیں جو قرآن میں حکم ہے نا وہ دائمی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس وقت یہ تھا اور اب یہ ختم ہو گیا۔ دیکھیں ہر ضرورت کے مطابق جو حکم پہلے تھا وہ آج بھی ہے۔ اب جو اسلام کے لیے جو کفار نے متحد ہو کر جو یلغار کر رکھی ہے، اسلام کے لیے خطرہ پیدا کر دیا ہے مسلمانوں کے لیے، اب وہ وقت ہے کہ تمام مسلمان متحد ہو کر کفار کا مقابلہ کریں۔ دیکھیں جان تو ویسے ہی چلی جانی ہے، ایک دن مرنا ہی ہے، اگر وہ اللہ کے نام پر چلی جائے تو کیا ہی اچھا ہے۔ اگر کسی کو شہادت کی موت مل جائے، یعنی اب کوئی بہانہ واقعی حجت نہیں ہے۔ ہم جو اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب تک کوئی حکومت جو ہے اس کے جہاد کا اعلان نہ کرے تو اس وقت تک جہاد پر، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بات صحیح ہے، لیکن حکومتوں کی سطح پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمارے جو اقتدار پر بیٹھے لوگ ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے ہم مسلمان ہیں، اور اس وقت کفار سے اسلام کو خطرہ ہے، مسلم ممالک کو خطرہ ہے، تو اس لیے ان سب کو مل بیٹھ کر جرت کے ساتھ جو ہے وہ فیصلے کرنے چاہیے، نہ کہ ہم مسلمان آپس میں دست و گریبان یا ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں، ایک دوسرے کو کمزور کریں۔ دیکھیں انگریز ہمیں یہودی اور نصرانی مکار ہیں، وہ ہم کو ہمیں استعمال کر رہے ہیں، وہ اسلام کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے آپس میں ہم کو لڑا رکھا ہے۔ ہم اپنی طاقت اور قوت کو یہاں ضائع کرنے کی بجائے اسلام کی سپورٹ کے لیے اس طاقت کو استعمال کریں، اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہوں گے، خود ہمارا بھی اسی میں بھلائی اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے برسر اقتدار لوگوں کو جو فیصلے کا اختیار رکھتے ہیں انہیں شعور سمجھ عطا فرمائے۔ یہ فیصلے کی گھڑی ہے سب کو، اور قدرتی طور پر یہ ہمارا سبق بھی جہاد پر آ رہا ہے، اور حالات بھی اس وقت بھی حالات مسلمانوں کے لیے بہت مشکل ہیں، تو ہمیں اس کے لیے اسلام کی بہتری کے لیے اچھے سٹیپ اور اچھے فیصلے کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی حفاظت تو فرما لیں گے، ہم تو بہانہ ہوں گے، ہم نہ بھی اگر مقابلہ کریں تو اللہ نے اگر آپ اسلام کو بچانا ہے تو اللہ ایسے اسباب پیدا کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایسی قوم پیدا کر دوں گا آپ کو ختم کر کے جو اسلام کی فیور کرے گی، جو جہاد کرے گی، لیکن اس میں ہماری اپنی کامیابی، اگر ہم آج کھڑے ہوں گے تو اس کے لیے ہم اپنی عاقبت سنواریں گے، ہمارا اپنا اس میں بھلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں جذبہ یاد پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد و نصرت فرمائے، ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔